اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و خوبی ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور وہ ہے جو مکے میں گزرا، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور اس کے بعد جوانی اور اس کے بعد شادی، یہ سب مکے میں ہوا۔ These are some important events that took place in Makkah, that is the Meccan life. اور اس کے بعد نبوت کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے۔ اس کے بعد جو دور ہے اس میں تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی، بہت سارے پیریڈز ہیں اس میں بھی، نبوت کے بعد بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، لوگ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک مختصر سی جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکی زندگی میں آپ کو بہت سارے تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تشدد کا سامنا کرنا پڑا، مظالم سہنے پڑے آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو قابل غور ہیں اور جنہوں نے ایک دیر پا اثر چھوڑا ہے مکی زندگی میں بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال گزارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ تھوڑی سی جو ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دی کہ ہجرت کے موقع پر آپ اپنے ساتھی اور قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، جہاں پہلے ہی اسلام کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے اور جو ہے اسلام کی جو تعلیمات وہاں پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو ان صورتحال میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ ہے کہ کیسے ہجرت ہوئی، کن حالات میں ہوئی اور کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ ایک الگ جو ہے وہ جو ہے ایک داستان ہے، ایک پرکیف منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو بہت سارے واقعات جو ہم نے اس بیچ چھوڑ دیے ہیں، مثلا معراج کا واقعہ ہے، شعب ابی طالب میں آپ کے 3 سال گزارے جانے کے واقعات ہیں، اور باقی واقعات بھی، مثلا حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے چلے جانا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی اسی سال وفات پا جانا، جس کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ بھی کچھ واقعات ہیں، موقع ملا تو ان پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن فی الحال اس وقت ہم مدینہ جو ہے مدنی زندگی کی تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ایک نیا دور ہے، ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی صوبوں کا آغاز ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، اور مسلمانوں کا ایک نیا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ دور گزر گیا جب مسلمان چوری چھپے عبادت کرتے تھے، ظلم سہتے تھے، مظالم برداشت کرتے تھے، لیکن اب جو دور ہے وہ بالکل ایک جو ہے سکون کا دور ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، اسلام کو ایک نیا رخ ملتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹری ہے مدینہ میں، that was a new phase for the divine message of Islam. اور اسلام نے ایک نیا گراؤنڈ جو ہے وہ گین کیا تھا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی وہ مظلومیت کی
جو ہے مظلومیت کا دور نہیں تھا، ابھی جو ہے طاقت کا دور تھا. اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے پورے عرب میں پھیل چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 سال کے تھے جب آپ نے ہجرت کی، اور یہ جو ہے آپ نے جو ہجرت کا سفر شروع کیا تو آپ نے تقریباً 10 سال مدینہ میں گزارے، اور یہاں سے وہ آپ کی زندگی، جو آپ کی شخصیت، وہ بھرپور نمایاں ہوتی ہے، جو ہے جس کے مختلف قد و کھال ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میسیج ہے، تعلیمات ہے، دین اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، جو منظر عام پر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منظر عام پر آ جاتی ہیں، اور ایک ایسی بنیاد فراہم ہوتی ہے اسلام کی کہ جس کو اب پہنچنا تھا دنیا کے مختلف کونوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے کچھ جو ہے پہلے جو کام شروع کیے، ان میں سب سے پہلا کام جو تھا وہ تھا مسجد کی بنیاد، دا بلڈنگ آف فرسٹ ماسک. So the entry into the Medina was followed by the building of the mosque. سب سے پہلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ مسجد کی بنیاد تھی، کیونکہ مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک محور ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے. اور جو ہے اب یہاں ایک ان کو آزادی ملی تھی، کھلی فضا ملی تھی. کھلی فضا میں وہ اب عبادت کر سکتے تھے، اپنے کام کاج کر سکتے تھے. اب وہ مکی وہ مظالم اور ستم کا دور ختم ہو چکا تھا. تو یہ جو ہے اٹ واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لینڈ مارکس فار مسلمز ہو ناؤ ہیڈ اے سینٹر آف دیئر اون فار اوپن ان انہیبیٹڈ گیدرنگز. مسجد کیا تھی؟ یہ ان کی درسگاہ تھی، یہ ان کے معاملات حل کرنے کی جگہ تھی، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں وہ they were taking instructions from their leader. تو those days were gone, when they were underground at Makkah and the meetings took place secretly. There was always fear of persecution, and they were not able to represent themselves in open. وہاں وہ بالکل مغلوب تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مظلومیت کی زندگی گزارتے تھے. وہاں جو ان کی رجسٹنس تھی اس کو پیسیو رجسٹنس کہا جاتا ہے، کہ صبر کے ساتھ کام لینا، واپسی کاروائی. ان جو ہے وہ اجازت نہیں تھی کہ آپ جو ہے صحابہ جو ہے وہ کوئی انتقام کا جذبہ یا بدلے کا جذبہ جو ہے اپنا لیں، بلکہ وہ صبر کرتے تھے، مظالم سہتے تھے. لیکن مدینہ میں حالات بالکل بدل گئے تھے. جو مدینہ النبی بن گیا تھا، اور مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، اب یہ جو ہے مدینہ النبی بن گیا، سٹی آف دا پروفٹ، اور مدینہ منورہ illuminated city. تو دس مدینہ provided them an open atmosphere for the growth of the true faith. تو یہاں سے جو ہے جو مہاجرین تھے وہ گل مل گئے، جو یہاں کی لوکل آبادی تھی جن کو ہم انصار کہتے تھے، ہیلپرس کہتے تھے، اور دونوں نے مل کر مسجد نبی کی تعمیر میں ہاتھ بٹایا، اور یہ جو ایک سمپل سٹرکچر کھڑی ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں شرکت کرتے تھے. اور یہ ایک ایسی مسجد تیار ہو گئی، ایک ایسی کنسٹرکشن تیار ہو گئی دیٹ کورڈ این ایریا آف 2470 or 75 square meters. So Muslims, they assembled here, they prayed here. The prayer was led by Prophet himself. He used to deliver sermons, teach the Quran and the laws of Islam to the faithful. وہاں یہ نماز پڑھتے تھے، وہاں اپنے معاملات حل کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسٹرکشنز لیتے تھے، ہدایات لیتے تھے. اور they also prepared them for the holy struggle for jihad and would look into their problems and other relevant issues. This was the center for the Muslims.
So the mosque was actually the headquarters of the first ever Islam state established by the messenger. It still stands majestically today. آج بھی یہ مرکز پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے موجود ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مسجد کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں اور اپنی روح کو بالدگی اور تازگی بخشتے ہیں دنیا بھر سے. تو دوسرا کام جو امپورٹنٹ سٹیپ جو اللہ کے نبی نے یہاں اٹھایا وہ ہے مواخات, بھائی چارہ, brotherhood, fraternization. This was the second most important step taken by the Prophet at Medina to fraternize Muhajirin, those who migrated from Makkah, and Ansar, Medinite people, that helpers, they were united in the bonds of Islamic brotherhood. ایک بھائی چارہ, اسلامی بھائی چارہ قائم ہو گیا مہاجرین اور انصار کے درمیان. مہاجرین جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی, اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں, اور جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں, ہجرت کرنے والے, اور انصار جنہوں نے ان کی مدد کی. تو ایک بانڈ میں, ایک بردرہڈ میں یہ ان کو جو ہے وہ پرویا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے خود اپنے آپ کو بھی اپنے کزن علی بن طالب کے ساتھ جو ہے اس سمبولک بردرہڈ کی مثال قائم کی. تو دس بردرہڈ اٹ واز اے فریٹرنٹی اینڈ اٹ واز اے سالیڈیرٹی ان دا اسلام سوسائٹی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ایک مواقعات قائم ہو گئی اور ایک نئی فضا قائم ہو گئی اس نئی اسلامی ریاست میں, تو قرآن کہتا ہے اینڈ ایز فار دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ آف دا مہاجرین امیگرینٹس اینڈ دا انصار ہیلپرس اینڈ دوز ہو فالوڈ سیوٹ ان گڈ ڈیڈز اللہ از پلیزڈ ود دیم اینڈ دے آر پلیزڈ ود ہم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اینڈ ہی ہیز پریپیئرڈ فار دیم گارڈز واٹر بائی رننگ اسٹریمز therein dwelling forever, that is supreme. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو چیزیں جو ان کے ذہن میں موجود تھیں, مثلا جو مہاجرین کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا گھر بار جو ہے اپنا کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر مکہ میں جو ہے وہ چھوڑ آئے تھے, ان کی معاشی مشکلات کا بھی سامنا تھا, باقی دوسری ضروریات کو جو ہے وہ ان کا انتظام کرنا تھا. تو اس بردرہڈ کے ذریعے سے ان معاملوں کی جو ہے وہ ایک بہترین شکل, بہترین حل جو ہے وہ بہترین حل جو ہے وہ سامنے آئی, اور اس طرح سے ان کا جو باقی جو مسئلے اور مسائل تھے وہ ان کا حتی الامکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی, اور ان کی جو مختلف معاشی مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی, اور اس طرح سے ایک بانڈ اور ایک بردرہڈ اور ایک بھائی چارہ جو ہے اس کی فضا قائم ہو گئی مہاجرین اور انصار کے درمیان. بالکل جو مختلف مزاج کے لوگ تھے تو یہ اب ایک ہی مزاج میں ان کو پرویا گیا, ایک ہی ماحول میں ان کو پرویا گیا. اور جو ہے یہ جو فارمیٹیو ایئرس تھے, اینڈ the Ansars, most of them steadfastly endured severe pain and hardship in the way of liberty, truth and justice. مہاجرین انہوں نے بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا تھا, مظالم کو برداشت کیا تھا, تو اپنی ایک جد و جہد میں. اسی طرح انصار جو ہے they were the indigenous inhabitants of Medina who believed in the message of Islam and rallied to the help of the Prophet. They welcomed him to their city and fought alongside him against the pagans of Arabia. It was their faith and selfless devotion which cemented Islamic unity and brought man a glorious victory for Islam. So at the time of Hijrah, most of the Muhajirin were poor and possessed nothing, but the Ansar, displaying the finest example of Islamic brotherhood, provided them with their needs such as houses, money and food. They lodged them in their own houses, shared their wealth with them, and gave their daughters in marriage to the Meccan Muslims. Such were the Muhajirin and the Ansar.
brothers sharing food, clothing, and residence, and depending and helping each other as ordered by the Almighty. From them I learned patience, self sacrifice, fraternity, piety, and devoted zeal to spread the call of Islam to less fortunate people around the world. So, here we end the discussion and we gave an outline, an idea how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam settled at this new center of Islam, how he provided the Muhajirin a place where they could live comfortably, uh, and how Ansar helped Muhajirin with food, with clothing, and with residence, and how they helped each other in the way of Allah. So, here we depart, and in the next session we would come with another topic. Till then, fi amanillah, ila liqa.